الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وقال تعالی فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ کہف کی 60 اور اس کے بعد 65 تا 69 4 آیتیں اور پہلی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ اور خضر، جیسا کہ تفسیروں میں آتا ہے، ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے میں نے جو بات عرض کی تھی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایمان کی راہ میں استقامت اختیار کرنے کے لیے ایمان کی راہ میں اور اسلام کی راہ میں استقامت اور استحکام کو قائم رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر جو ہے یہ ایک منفی نگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے۔ پازیٹیو ایٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ہے جڑ پکڑنا چاہیے، وہ ایک پلس پوائنٹ ہونا چاہیے، یا ہمارے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے، ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس کے ڈیولپ کیے بغیر ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں استقامت کا حصول ناممکن ہے۔ لیکن صبر میں رسوخ کیسے حاصل ہو، صبر میں استحکام کیسے حاصل ہو، صبر کی جڑیں ہمارے قلب میں کیسے پیوست ہوں، اس کی بھی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں اس کی بھی بنیادیں ہیں، اس کی بھی 3 عقائدی بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد عقیدے کی یہ ہے صبر کے لیے کہ انسان کے اندر صبر ڈیولپ ہو، اس کے لیے اس سے پہلے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ارادہ سپریم ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو ایک دم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے مشیت کا ایک نظام ہے، کن فیکونی نظام ہے، تکوینی نظام ہے۔ جیسے تشریعی نظام ہے، ایسی تکوینی نظام ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس تکوینی نظام کے کارندے ہیں۔ ان کارندوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ نے بتایا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کن یہ ہے کہ فلاں مر جائے، غور کیجیے میں نے کیا لفظ بولا، تو وہ کہتے کا ہو جانا چاہیے، ہو جاتا ضرور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یہ کام ہے، وہ تمام انسانوں کی جان، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں اس سے پہلے ہی کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کے ایگزیکیوٹ کرنے پر مامور تو کیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں آتا کہ ان کو علم بھی دیا ہے کہ اس کو کیوں مروایا جا رہا۔
بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں، آج آپ غور کر لیجیے گا۔ اس کے لیے ایک اور نظام اللہ رب کریم کا ہے، اس کے ایک کارندے ہیں حضرت خضر۔ تو حضرت خضر میں اور اسرائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام میں فرق بنیادی ذرا غور کر لیجیے گا کہ یہ تکوینی نظام کے کارندے تو فرشتے بھی ہیں۔ تو تکوینی نظام کے کائنات کے جو نظام چل رہا ہے، جس میں کچھ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو عروج مل رہا ہے، کسی کو زوال مقدر ہے، کسی کے لیے کسی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کسی کو پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تکوینی نظام ہے اللہ، اور اس کو فرشتے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی حکمتوں کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا، ٹھیک ہے کچھ علم دیا ہے، ضرور دیا ہے ان کو، بے شک دیا ہے، لیکن پورا علم ضروری نہیں ہے کہ دے گئے ہو۔ لیکن خضر علیہ السلام کے بارے میں جو آیت پہلی میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں بتایا، وَعَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پہلی بات ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، دوسری بات فرمائی، ہم نے اس کو رحمت خاص کا ایک حصہ نصیب فرمایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تیسری بات فرمائی، ہم نے اس کو علم لدنی سے نوازا تھا۔ تو علم لدنی ایک خاص چیز ہے جو ضروری نہیں کہ فرشتوں کو ملا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کمانڈ کو، اللہ کی کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جیسا حکم ملتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، سورہ تحریم میں کہا ہے۔ لیکن اس کا علم ان کو ہے کہ نہیں ہے، اس کی حکمتیں ان کو معلوم ہے نہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب کریم نے ایک بندے کو خاص طور سے بنایا جس کو حضور نبی اکرم نے خضر کا نام دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس لیے ہم نے کہا کہ پیارے بندے ہیں، عبدًا من عبادنا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، رحمتاً من عندنا کہا ہے۔ تو جس کو رحمتاً من عندنا کہے تو علیہ السلام تو ہو ہی گئے، وہ ان پر سلامتی ہو، اور حضور نے بھی علیہ السلام کہا، فرمایا۔ تو بہرحال ان کو خاص علم سے نوازا، علمناہ من لدنا علما، علمناہ من لدنا علما، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی نوازتا ہے۔ تو رسولوں کا علم اور حضرت خضر کے علم میں ذرا سا بنیادی فرق ایک اور یاد کر لیجیے گا۔ رسولوں کو جو علم ملتا ہے وہ تشریع کے میدان میں، شریعت کے میدان میں سب سے زیادہ علم ملتا ہے۔ تو شریعت کے میدان میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند اور ناپسند کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اللہ کی پسند اور ناپسند کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا، یہ رسولوں کا کام ہوتا ہے، انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں۔ شریعت کے نظام میں ان کا علم سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے، ہر خضر سے بھی زیادہ ہے۔ خضر کا میدان دوسرا ہے، لیکن حضرت خضر کا میدان دوسرا ہے، وہ اس میں بڑے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے، کیونکہ وہ دوسرا ڈومین ہے، وہ تکوینی ڈومین ہے، کائنات کے اسرار اور رموز کا علم ہے۔ کائنات کے اسرار اور رموز کے ساتھ میں اللہ کی حکمتوں کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ خاص طور سے انبیاء کرام کو بھی حکمتوں سے نوازتا ہے، بے شک نوازتا ہے۔ اور حضور کی تو خاص منصب تھا نبوت کا، جس کا میں ذکر گزشتہ جمعوں میں کر چکا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر اسرار اور رموز سے پردے نہیں اٹھاتا انبیاء کرام پر سے بھی۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے معراج کا واقعہ، یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا ہے، لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دو علم ہیں، دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کمانڈ دی ہے کہ یہ کرو، وہ آنکھ بند کر کے کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے لڑکے کو مار دو، وہ مار دیتے، سمجھدار، کشتی میں چھید کر دو، وہ کر دیتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ شریعت کے ڈومین میں کسی کشتی میں چھید کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ڈومین شریعت کا ہے، اور انسانوں کا ڈومین، ہمارا سب کا ڈومین وہی ہے۔ لیکن میں نے بتایا تھا صبر کو حاصل کرنے کے لیے عقیدے کی بنیادیں، ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ
کہ اذن سے، اس کی کمانڈ سے کائنات چل رہی ہے. اور ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا اور ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ذرہ بھی نہیں ادھر سے ادھر ہوتا اور کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. ایک بات، بنیادی بات، تو سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن و ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ارادے میں ہے، اس کے حکم کے تحت ہو رہا ہے. حکم لفظ بول رہا ہوں، دیکھیے کمانڈ بول رہا ہوں. دوسری بات یاد رکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خیر ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھلائی ہے، اس کائنات کے لیے بھی ایز اے ہول اور انسانوں کے لیے بھی ایز اے ہول، خیر کلی کے تحت اس میں ہر شخص کی فردن بھی بھلائی ہے، اور بحیثیت مجموعی تمام انسانوں کی بھلائی بھی ہے، اور بحیثیت مجموعی کائنات کی بھلائی بھی اسی میں ہے. یہ دوسری بات ہے، مگر اس پہ یقین کرنا پڑے گا. یہ عقیدہ ہے، لوگوں نے بولا. میں 3 عقیدے کی بنیادیں بتائی ہیں میں نے. پہلی بنیاد وہ بتائی کہ ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے، کہ مانے یہ کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے اذن سے کچھ نہیں ہوتا. میں جو چاہوں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ ہوتا. کبھی کبھی میری مشیت اللہ کی مشیت سے مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے جو کیا وہ ہو گیا. نہ، اس سے پہلے اللہ کی مشیت تھی، اس نے اجازت دی. آج میں بول رہا ہوں، اگر اللہ رب کریم میری زبان کو بند کر دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ارادہ کر سکتا ہوں، ہمارا ارادہ بیکار ہے. ایسے کہ حضرت زکریا کے بارے میں آیا کہ تم بولو گے نہیں 3 دن تک. چنانچہ سب کچھ تھا لیکن بول نہیں پائے، آپ کو یاد ہوگا. ایسے بارہا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری بات بہت بنیادی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب آتے ہیں خاص طور سے اہل ایمان پر. آج کل کے حالات میں غور کیجیے، اس تناظر میں غور کیجیے، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ، ہمارے ساتھ نہیں ہے. اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ میں ہے. ایسا نہیں، بالکل نہیں. اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہے. ان کو مہلت بھی دی جا رہی ہے، ان پر حجت تمام بھی کی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو خاص طور سے بھٹی میں تپا کر ان کو کندن بھی بنایا جا رہا ہے. ان کے لیے جنت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجوں کا فیصلہ ہو رہا ہے. جنت میں درجوں کا فیصلہ ہو رہا ہے اگر وہ استقامت، میں نے لفظ بولا استقامت، وہی صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں. امتحان بھی ہو رہا ہے کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے کہ امتحان لے گا. یہ 2 باتیں. دوسرا یہ عقیدہ جو کافر پھلتے پھولتے ہیں، ایسو آرام میں گزر رہی ہے، ان کی لاٹھی چل رہی ہے آج بظاہر. نہیں، ان کی لاٹھی بالکل نہیں چل رہی ہے. اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے مومنوں کے لیے خیر، اہل ایمان کے لیے خیر ہے. تیسری بات، تیسرا عقیدہ بہت بنیادی اسی قصے سے جو متبادر ہوتا ہے، جو معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اسرار و رموز سے انسان واقف نہیں ہو سکتا. پورے اسرار و رموز سے کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے سارے خزانے ظاہر ہو جائیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانے یہاں ظاہر ہو جائیں. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے قیامت کو یعنی آخرت کو تمہارے اوپر قائم کرے گا. اور کیجیے تو قیامت نہیں ہے، وہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے بلکہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر سے پردہ بھی اٹھا سکے. لہذا ہمیں صرف یقین کرنا چاہیے. ہمیں انبیاء کرام کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے، ان کے واقعات کے ذریعے سے سکھایا گیا اور بتایا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے تحت کرایا گیا اس زمانے میں جبکہ ان کی قوم پر فرعون کے ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. ایسی تعذیب دی جا رہی تھی، ایسی دھمکیاں دی جا رہی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے.
وہ جبار و قہار اور سرکش بادشاہ تھا. ایسا نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں. آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے جتنا ظالم و جابر تھا. قرآن خود کہتا. پورے قصص کو پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا ایسے ویسا نہیں تھا وہ. اور اس کے بعد حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سرداران قریش نے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جو اذیت کا بازارگم کر رکھا تھا, جو تعویل جس طریقے کر رہے تھے, جس طریقے سے تپتی ریت میں ان کو لٹاتے تھے, جس طریقے سے انگارے جلا کر کے ان کو ان کے پیٹھ ننگی پیٹھ پر اس سے انگارے بجھواتے تھے, ان حالات میں وہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں حضرت موسیٰ اور خضر کا یہ قصہ سنایا کہ بظاہر حالات ایسے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا. اور دنیا نے بعد میں دیکھا, تاریخ شاہد ہے کہ کیا ہوا. فتح مکہ ہوئی اور ایک دن وہ ہوا کہ فی دین اللہ افواجہ ہوا. پورا کا پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگا اور صدیوں تک اس نے وہ مقام پایا جس مقام کو دنیا میں کسی قوم نے حاصل نہیں کیا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ اس واقعے میں جو میں نے آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھی ہیں, قصے کو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں بتاؤں گا. آپ یاد رکھیے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ صبر کی بنیادیں ہوتی ہیں. جب تک ان بنیادوں پر ہمارا یقین نہیں ہوگا اور استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک صبر حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو وہ صبر, اس صبر کی توفیق عنایت فرما دے, وہ استحکام نصیب فرما دے صبر کیا جیسا مطلوب ہے, جیسا وہ چاہتا ہے, اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی راہ میں وہ کر گزریں جیسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم.